نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، نیک اعمال کی توفیق پر شکر الہی اور کوتاہیوں پر ندامت توبہ کے ساتھ اپنی اصلاح کی فکر ہمیشہ دامنگیر رہنی چاہیے۔ محاسبہ اور اصلاح کے لیے کسی خاص وقت کا منتظر نہیں رہنا چاہیے کہ فانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب وقت موعود آ جائے اور ہم کفِ افسوس ملتے ہی رہ جائیں۔ اس مسلمہ حقیقت کو پیش نظر رکھنے کے ساتھ کہنا ہے کہ نئے سال کی آمد سے ذہن و دل پر ایک دستک تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے کہ زندگی کا ایک اور سال گزر گیا اور ایک نئے سال کا آغاز ہو گیا، لیکن مومن کے لیے یہ تبدیلی محض ماہ و سال اور کیلنڈر کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے دینی اور مثبت تبدیلی کا ایک زرعی موقع سمجھنا چاہیے۔ کیا ہی خوش نصیب ہوگا وہ مومن جس کے لیے یہ تبدیلی ایک خوشگوار دینی تبدیلی کا بہانہ بن جائے۔ نئے سال کے شروع میں ہمارے دلوں میں دو طرح کے جذبات اور احساسات پیدا ہونے چاہیے۔ نمبر ایک، زندگی کے گزرے ہوئے ایام سے متعلق، نمبر دو، آئندہ کی زندگی سے متعلق۔ نئے سال کے آغاز میں ہمیشہ گزشتہ زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ جائزہ کے دوران بنیادی طور پر تین طرح کے اعمال ہمارے سامنے آئیں گے: نیک اعمال، برے اعمال، لایعنی کام۔ پہلی بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ اس کی قبولیت کی دعا اور مزید اطاعت کی توفیق مانگنی چاہیے۔ دوسری بات پر ندامت و توبہ کے ساتھ آئندہ گناہ سے اجتناب کا پختہ عزم کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات پر افسوس سے استغفار کرتے ہوئے آئندہ ان لایعنی کاموں سے پرہیز کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ ایک مومن کے جذبات اور احساسات یہی ہونے چاہیے کہ ماضی کا محاسبہ اور کوتاہی کو دور کرتے ہوئے آئندہ اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی اور نافع بنانے کا عزم کرے۔ زندگی میں کیے جانے والے کاموں کی چار بنیادی قسمیں ہیں: مشروع کام، جس میں فرائض واجبات سنت مستحبات سب داخل ہیں; مباح کام یعنی کارآمد جائز کام; لایعنی کام یعنی دنیا اور آخرت میں بے فائدہ کام; ممنوع کام یعنی حرام اور مکروہ کام۔ پہلی قسم یعنی مشروع کام بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے ان کو مقصد زندگی بنانا چاہیے۔ دوسری قسم مباحات یعنی مفید جائز کام، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، ان کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، لیکن ان میں ایسا انہماک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے حصول مقصد میں خلل آئے۔ تیسری قسم لایعنی کام سے پرہیز کیا جانا چاہیے کہ وہ ہر لحاظ سے بے سود اور ضیاع وقت کا سبب ہیں۔ چوتھی قسم ممنوع یعنی ناجائز کام مقصد میں رکاوٹ بلکہ مضر ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔